السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم چھٹا سبق پڑھیں گے الرفیق الجبان نفحۃ الادب کا چھٹا سبق۔ رفیق کہتے ہیں سفر کا جو دوست ہوتا ہے، سفر میں جو دوست بنایا جاتا ہے یا سفر کا جو ساتھی ہوتا ہے اسے رفیق کہتے ہیں۔ الجبان، جبان کہتے ہیں بزدل کو۔ الرفیق الجبان، بزدل دوست۔ منذ عہد بعید، یہ بعید ہے اور یہ اس کی شرح میں نے دیکھا تو اس میں قدیم کا لفظ ملتا ہے، تو شاید یہ قدیم ہو یا بعید بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر۔ بعید نہیں ہے، یہ بعید ہے۔ منذ عہد بعید کان رجلان رفیقین فی سفر۔ منذ جو ہے یہ وقت کے، جب وقت کی بات ہوتی ہے تو سے کے معنی ادا کرنے کے لیے یا شروعات کو بتانے کے لیے منذ کا استعمال ہوتا ہے، شروعاتی مدت کو بتانے کے لیے، یا پھر وقت کے اعتبار سے کے معنی ادا کرنے کے لیے۔ جیسے ایک ہوتا ہے فرام، ایک ہوتا ہے فار۔ جب ٹینسز میں آتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں، یا اس طریقے سے جتنے بھی کنٹینیوس ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس، ان میں فار کا یوز ہوتا ہے، سنس کا یا فار کا۔ تو منذ بھی یہی کام کرتا ہے، منذ سنس کا کام بھی کرتا ہے اور فار کا کام بھی کرتا ہے۔ تو منذ یہاں پہ وقت کو بتا رہا ہے، یہ اصل میں جب کہانی سناتے تو اس طریقے کی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔ منذ عہد بعید، دور زمانے میں، پرانے زمانے میں، دور دراز زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں۔ کان رجلانی، دو آدمی تھے، رفیقینی جو سفر میں ساتھی تھے، رفیقینی دو آدمی سفر میں ساتھی تھے، پرانے زمانے میں دو آدمی سفر میں ساتھی تھے۔ وبینما ہما فی الطریق رأى احدہما دبا مقبلا نحوہما فی سرعۃ کبیرۃ۔ اور اسی درمیان وائل، اور جس وقت وہ دونوں راستے میں تھے، ان دونوں میں سے ایک نے ایک ریچھ کو، ایک بھالو کو ان دونوں کی طرف آتے ہوئے، مقبلاً، اقبل یقبل، اقبالاً کے معنی ہوتے ہیں سامنے سے آنا، ان دونوں کی طرف سامنے سے آتا ہوا دیکھا، رآ۔ دوبارہ دیکھیے، اور اسی درمیان یا پھر اور جس وقت وہ دونوں راستے میں تھے، ان دونوں میں سے ایک نے ایک ریچھ کو ان دونوں کی طرف، نحو کے معنی ہوتے ہیں، طرف بھی ہوتے ہیں، کئی سارے معنی ہیں اس کے، 9-10 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی طرف بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی طرف سامنے سے آتا ہوا دیکھا، فی سرعۃ کبیرۃ، بڑی تیزی میں، سرعہ کبیرہ، سرعۃ کبیرۃ یعنی بڑی تیزی، تو بڑی تیزی میں ان کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ فتسلق شجرۃ تارکا، فتسلق شجرۃ تارکا زمیلہ للدب، تو وہ یعنی اس کا ساتھی، تو وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا، تسلق تسلق تسلقا چڑھنا، تو وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا اپنے ساتھی کو ریچھ کے لیے چھوڑ کر، تارکن چھوڑ کر، حال ہے یہ تارکن، ایسے ہی مقبلن بھی حال ہے۔ تو وہ ایک پیڑ پر اپنے ساتھی کو ریچھ کے لیے چھوڑ کر چڑھ گیا، یعنی اپنے ساتھی کو ریچھ کے لیے زمین پہ چھوڑ کے وہ پیڑ پر چڑھ گیا اس کا دوست۔ وَأَحَسَّ الثَّانِي قُرْبَ الْخَطَرِ بَعْدَ أَنْ فَقَدَ مَعُونَةَ الصَّدِيقِ، یہ معونت ہے،
میم پر زبر آئے گا، پیش نہیں آئے گا۔ وَأَحَسَّ الثَّانِي قُرْبَ الْخَطَرِ بَعْدَ أَنْ فَقَدَ مَعُونَةَ الصَّدِيقِ، اور دوسرے نے الثانی اور دوسرے نے محسوس کیا خطرے کے قریب ہونے کو۔ قرب یہ مصدر ہے، خطرے کے قریب ہونے کو دوسرے نے محسوس کیا۔ بعد ان کا ترجمہ ہوتا ہے بعد اس کے، بعد اس کے، یا پھر اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، پورے جملے کا ترجمہ کر کے اس کے بعد یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو بعد اس کے کبھی کبھار ان کی جگہ ما بھی آ جاتا ہے، ما، اس وقت بھی اس کے معنی یہی ہوں گے، بعد ما ہوگا یا بعد ان ہوگا۔ بعد اس کے اس نے دوست کی مدد کو کھو دیا، یعنی جو ہے وہ دوست سے مدد بھی نہیں لے سکتا۔ فقد یفقدو ہوتا ہے یا یفقدو ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کھو دینا، گم جانا۔ دوست کی مدد کو کھو دینے کے بعد کیا ہوا؟ اور اس نے دوسرے نے خطرے کے قریب ہونے کو محسوس کیا دوست کی مدد کو کھو دینے کے بعد۔ ولم یجد بدم من الحیلتی، ولم یجد اور اس نے نہیں پایا کوئی بھی چارہ، کسی تدبیر کے کوئی چارہ نہیں پایا۔ من الحیلہ، من جو ہے یہ کوئی کچھ کے معنی ادا کر رہا ہے، جبکہ یہاں پہ الف لام ہے، پھر بھی من لانے کی وجہ سے یہاں پہ کوئی اور کچھ کے معنی ادا ہو جائیں گے۔ بدن کہتے ہیں چارے کو، لا بدہ آپ نے پڑھا ہوگا تو بدن چارہ ہے یہاں پہ، اور اس نے کوئی چارہ نہیں پایا کسی تدبیر کے، یعنی کسی تدبیر کے اسے کوئی چارہ نہیں ملا، یعنی اس نے کوئی تدبیر ہی اپنانا بہتر سمجھا اس وقت، اس کے علاوہ کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا۔ فَأَلْقَى بِنَفْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو، بِنَفْسِهِ یعنی اپنے آپ کو، جس چیز کو ڈالتے ہیں اس پہ با داخل کرتے ہیں۔ القا یلقی، القاءً کے معنی ہے ڈالنا، گرانا، یعنی زمین پر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ڈالنے کے معنی میں آتا ہے القا یلقی۔ چنانچہ اس نے، اس لیے اس نے، تو یہاں پہ فا جو ہے یہ اس لیے یا چنانچہ کے معنی ادا کر رہا ہے، یعنی وہ سبب کو بتا رہا ہے، جو پیچھے جو واقعہ ہوا اس کے سبب اس نے یہ کام کیا ہے، تو فا لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا۔ وَقَتَمَ أَنفَاسَهُ، اور اس نے اپنی سانسیں روک لیں۔ قتم یکتم مانے چھپانا، یہاں مراد ہے روکنا۔ وَقَتَمَ أَنفَاسَهُ، اور اس نے اپنی سانسیں روک لیں۔ وَتَمَاوَتَ، تماوت یا تماوت تماوتن، تماوت یا تماوت تماوتن، اس کے معنی ہے مرنے کا ناٹک کرنا، مرنے کی ایکٹنگ کرنا۔ دیکھیے باب تفاعل اور باب تفاعل، اگر آپ نے علم صرف کا دوسرا حصہ پڑھا ہوگا جو آخرین ہے، تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا خاصیات ابواب میں کہ یہ جو دو افعال ہوتے ہیں، دو جو یہ باب ہوتے ہیں، ان کے اندر تکلف کے معنی ہوتے ہیں، یعنی کسی کام کو با تکلف کرنا، با ارادہ کرنا، یعنی وہ اندر سے اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بناوٹی کوئی کام کرنا، تو وہ ان دونوں افعال سے، ان دونوں باب سے وہ معنی ادا ہوتے ہیں۔ تو موت، اس کا موت اس کا مادہ ہے، موت، اس کو باب تفاعل میں لے گئے تو کیا معنی بنا؟ بناوٹی طور پر مرنا۔ ماتا یموت موتن، اس کے معنی ہے ماتا یموت موتن کے معنی ہے مرنا، اور تماوت یا تماوت تماوتن بناوٹی مرنا، تو یہاں پہ ہے اس نے مرنے کی ایکٹنگ کی، مرنے جیسا ہو گیا۔ فلما اقبل الدب دارا حولہ وتحسس انفاسہ، اور وہ مرنے جیسا ہو گیا تو جب ریچھ آیا تو وہ اس کے ارد گرد گھوما، دارا حولہ تو وہ اس کے ارد گرد گھوما، وتحسس اور اس نے اس کی سانسیں سونگھی۔ تحسس یا تحسس، تحسسن، دیکھیے نیچے دے رکھا ہے اس میں 5 نمبر پہ، شم، شم یشم سونگنا، انفاسہ اس کی سانسیں، تو اس نے کیا کیا؟ اس کی سانسیں سونگی۔
اس نے سونگا کہ یہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. فظن انه میت فترکه وانصرف، تو اس کو گمان ہوا کہ وہ مردہ ہے، مر گیا ہے، پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا اور چلا گیا. انصرف ینصرف انصرافاً کے معنی ہوتے ہیں پھر جانا، تو یہاں مراد ہے چلا گیا. یہ جو حاشیے میں یہ جو لغت ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا کریں. یہ عربی میں ہی ایک لفظ کے معنی دوسرے لفظ سے ادا کیے جاتے ہیں جو اس سے آسان ہوتا ہے، تو آپ کی لغت مضبوط ہوگی. جیسے حجامہ کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ اس کے مقابلے میں انقضا کے معنی ادا کرنے کے لیے حجامہ کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی اچانک حملہ آور ہونے کے معنی میں. اور یہ دیکھیے تماوتا سارا کلمیتی، یہ لکھا ہوا ہے یعنی مردار جیسا ہو گیا. آگے دیکھیے وبعد وقت قصیر نزل الاول، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور تھوڑے وقت کے بعد، اور کثیر کا ترجمہ تھوڑا کریں گے یہاں پہ، اور تھوڑے وقت کے بعد پہلا اترا. یہ جو دوست تھا جو چڑھ گیا تھا وہ اترا، پہلا شخص اترا. وقال لصدیقہ، اور اس نے اپنے دوست سے کہا، جس سے کہیں گے اس پہ لام داخل کریں گے، لام آ رہا ہے لصدیقہ. ماذا قال الدب فی اذنک، اس نے اسے سوال کیا ماذا قال الدب فی اذنک، ریچھ نے آپ کے کان میں کیا کہا، ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا. فقال، تو اس نے کہا لقد قال لی، یقیناً اس نے مجھ سے کہا، یا پھر یقیناً بھی نہ کہیں، لقد قال لی، اس نے مجھ سے کہا، ان صدیقک جبان غیر وفی لا ترجى مساعدته فی السفر، بے شک تیرا دوست بزدل ہے، بے وفا ہے. غیر وفی بے وفا، جبان بزدل، لا ترجى مساعدته فی السفر، اس کی مدد کی سفر میں امید نہیں کی جا سکتی. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.